بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ یہ سورۃ الشورى کی آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ الشورى کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین اور فادع اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی عبادت اپنی جمیع اقسام کے ساتھ بالخصوص مشکل مصیبت میں مدد کے لیے پکارنے والی عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور فرمایا یہ مسئلہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی امت کو پہنچایا۔ سب انبیاء علیہم السلام یہی دعوت دیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کے بعد ان کی امت کے جو لوگ مذہب کے ترجمان بنے، آہستہ آہستہ انہوں نے غلط ترجمانی شروع کر دی اور اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کا تحفظ انہیں عزیز ہوا، اور انہوں نے پیغمبروں کی اصل سچی اور اتفاقی دعوت کے اندر اختلاف ڈال دیا اور غلط سات باتیں دین کا حصہ بنا کر پیغمبروں کی طرف نسبت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف غلط طور پر منسوب کر کے لوگوں میں رائج کر دی۔ اور ان لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا یہ دین اور ان کا پیش کردہ پیغام تبدیل کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناگوار تھا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ہر برے عمل کی پوری جزا اگلے جہان میں ملے گی تو جوں یہ خیانت کرتے فوراً تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ اس جہان کی پیدائش اور اس کے نظام میں جو حکمت ہے اس کے مطابق یہ طے کر رکھا ہے کہ انسانوں کی برائی کا بدلہ انہیں پورا اگلے جہان ہی میں ملے گا، اور اس جہان میں آزمائش اور امتحان رہے گی،
تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں پکڑا۔ لیکن فوراً نہ پکڑے جانے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کوئی گرفت نہ ہوگی، اگلے جہان میں وہ پورے اپنے برے اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا مضمون ہے، اور اب تک کی آیات کے اندر ایک دفعہ اس پورے مضمون کو بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس یہاں سے دو مضمون بالخصوص بیان فرما رہے ہیں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور حق تعالیٰ کی ذات اقدس کی صفات، اور دوسرا مضمون ہے تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی دنیا کا شوق اور دنیا کی جو محبت ہے، یہ بھی ایک ایسا بیماری اور ایسا جرم ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور صراط مستقیم پر چلنے سے روکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی اپنی مقدس کتاب میں خوب بیان فرمایا کہ لوگوں، دنیا کا ناز نعمت، دنیا کی جو آرام اور آسائش ہے، یہ عارضی ہے، اس میں کھو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو، اور اپنے دنیاوی مفادات کے تحفظ، جس کی وجہ سے پہلی امتوں نے خدا کا دین بگاڑ دیا، ارشاد فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب عارضی ہیں، اگر اس عارضی زندگی میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی رعایت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جہان میں تمہیں بہت اچھے اور باقی رہنے والے انعامات سے نوازیں گے۔ تو یہ مضمون بھی ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اس میں الحمدللہ رب العالمین کا پورا مضمون داخل ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اس آیت کریمہ کے حصے میں یہ پورا مضمون داخل ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے اللہ لطیف بعبادہ۔ یاد رکھیے کہ معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے جس ہستی کو کائنات کے ذرے ذرے کا، بالخصوص اپنی عبادت کرنے والوں کے تمام حالات کا علم، ان کے خفیہ راز کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی تمنائیں کیا ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی ضرورتیں، ان کی مجبوریاں کیا ہیں، اور ان کے نفس اور طینت میں کیا کیا چیز رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے کائنات کا اکیلا معبود ہوں، اور اس لیے میں اس بات کا مستحق اور لائق ہوں کہ لوگ مشکل مصیبت میں مجھے پکاریں اور میرے دروازے پر آئیں، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، لطیف بعبادہ، اپنے بندوں کی باریکیوں کو جاننے والے۔ بندہ اپنے متعلق اتنی خبر نہیں رکھتا جتنی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں کی باریکیوں سے واقف ہے، یرزق من یشاء، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق کا مطلب صرف اور یہ نہیں کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، نہ، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں سب کا سب رزق ہے۔ آنکھ ایک بہترین رزق ہے، قدرت کا عطیہ ہے۔ کان ایک بہترین رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ہاتھ ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے اندرونی اعضاء ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیات ہیں۔ کھانا پینا اس کے متعلق رزق کا عام مفہوم استعمال ہو گیا اور مشہور ہو گیا، وگرنہ رزق کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تمام نعمتوں پر بولا جاتا ہے۔ فرمایا ان بندوں کی ساری ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس رزق عطا فرماتے ہیں۔ آنکھ، کان، باقی مال، یہ عیش، اولاد ہے، معاشرے میں قد کاٹ ہے، عزت، وقار، مرتبہ، یہ سب کے سب بہترین رزق ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تقسیم فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ ہی رب العالمین ہے، سب جہانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، یرزق من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے اور حق تعالیٰ کی ذات اقدس کی عطا ہے۔
اب دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو کوئی چیز دینے لگتا ہے تو اس میں ہزار رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قدرت والے اور ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ اس کی عطا کے سامنے کوئی آڑ نہیں بن سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جب کسی کو دینا چاہیں تو ہم مخلوق میں ایسا معاملہ ہے کہ بسا اوقات ایک شخص دینا چاہتا ہے لیکن خود اس کی اپنی ذات سے مجبوری یا دوسروں کی طرف سے مجبوری آڑے آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی شان اور عطایا کا ذکر کرنے کے بعد اپنی دو صفتوں کا ذکر فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ لوگوں یہ مجبوری مجھ میں نہیں ہے، میں جس کو جتنا دینا چاہوں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں، میں زور والا، طاقت والا اور غلبے والا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ ہمارے محبوب پیغمبر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرتے تھے اور ذکر میں یہ ارشاد فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ سونے پاک پروردگار تو جسے دینے پر آئے اسے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اور تو جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو مالک الملک کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ اللہ ہی ساری کائنات کا معبود ہے، وہی ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں کوئی دشواری، کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل اس کو پیش نہیں آتی۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ دیکھیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے اور ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اس دنیا کے واحد حقیقی حاکم ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ تقسیم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نفع، نقصان، صحت، بیماری، اولاد، مال و دولت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے کنٹرول میں ہے اور حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو کسی کی چاہت کے اوپر نہیں چھوڑا کہ جو جتنے چاہے یا جتنا زور لگا لے اکٹھی کر لے، ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ حاکمیت کا ایک اثر ہے اور ایک حاکمیت کا حق ہے۔ اس پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنی حاکمیت جو اسے مخلوق پر حاصل ہے اس کا ایک اثر بیان فرمایا ہے، اور اگلی آیت کریمہ میں حاکم کا حق یہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اگر کسی کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نظم وہ ہمارے لیے وضع کرتا ہے ہم اس کے پابند ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک اپنا بادشاہ چنا، ایک اپنا سیٹ اپ بنایا حکومت کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے نظم کو تسلیم کریں گے اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، پابندی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا حاکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس نے جو دستور بنایا، جو نظام بنایا، جو قانون بنایا، حلال کا، حرام کا، کچھ منع ٹھہرائیں، کچھ جائز ٹھہرائیں، کچھ کرنے کا حکم دیا، کچھ میں زیادہ تاکید فرمائی، یہ جتنا بھی نظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور مخلوق کو یہ حق تسلیم کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اگلی آیت کریمہ میں اپنی حاکمیت کے متعلق ایک شکوہ بھی فرمایا جو کہ اگلی آیت کریمہ میں یہاں ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ آیت کریمہ کا جو واضح مفہوم ہے اور آسان فہم وہ تزہید من الدنیا ہے، دنیا سے تھوڑی بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی دنیا میں جی نہ لگانا، شوق نہ رکھنا۔ مالک الملک ارشاد فرماتے جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اکثر و بیشتر دنیا اور آخرت کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی۔ یہ بنیادی طور پر آخرت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ ہم لوگ جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے ہر نیک کام میں آخرت کا ارادہ کریں. تو اس میں بنیادی طور پر انسان کی نفس میں اجرت کا پایا جانا کہ وہ اپنے عمل کا بہت جلد اس کا انعام چاہتا ہے. جب اس کا یہ انسان خلے کا حلوہ جی کا کچا ہے اور وہ جلد باز پیدا کیا گیا, وہ کہتا ہے جو میرا کام ہو فوراً اس کا مجھے بدلا. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہ تم کھیتی والا ذہن رکھو. یہ جو ہم جو کسان لوگ ہوتے ہیں, یہ کسان لوگ 6 مہینے کا فصل ہے گندم, 6 مہینے کا فصل ہوتا ہے گندم. اب دیکھو کہ ہم گندم, کوئی انسان یہ چاہے کہ آج میں دانہ ڈالوں اور کل مجھے گندم تیار مل جائے, ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اتنی جلد بازی کا معاملہ نہ کرو کہ تم ہر نیک کام کا فوری اثر لے لو کہ میں نماز پڑھوں بس مجھے لوگ میری عزت احترام کریں, میں یہ کام کروں تو فوراً مجھے اس کا بدلہ مل جائے, میرا قد کاٹ بڑھ جائے مجھے. فرمایا اس طرح نہ کرو. دیکھو نا کسان ہو تم, کھیتی باڑی کرتے ہو تو کتنا تمہیں جلدی اس کا بدلہ ملتا ہے. آپ اس پہ اخراجات کرتے ہو, آپ اس پر محنت کرتے ہو. زمین گندم تو بوتے ہیں ہم اکتوبر کے اندر بوتے ہیں تو جا کے ہم اپریل کے اندر مئی کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ گندم کا دانہ دوبارہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے ہی بندہ بنجر زمین کے اندر دانہ لگا دیتا ہے, نہ اس امید میں کہ مجھے اچھا فصل ہوگا 3 مہینے پہلے زمین کی تیاری شروع کر دیتے ہیں, اس پر اخراجات کرتے ہیں, ساری محنت کرتے ہیں, پھر جو کچھ اپنے اندر بچا ہوا دانہ دن کا ہوتا ہے اسے بھی ڈال دیتے ہیں اس امید سے کہ ہمیں ملے گا, ہمیں آگے ملے گا. تو فرمایا یہ ذہن رکھو اور اس سے سمجھو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مثال کھیتی کے ساتھ دی, اکثر و بیشتر کھیتی کا تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں لگانے اور آخرت کی امید میں رکاوٹ انسان کی جلد بازی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے کھیتی کی مثال پیش کرتے ہوئے یہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ, جو کوئی آخرت کے اندر اپنے کھیتی کاٹنا چاہتا ہے اور یہاں محنت کرتا ہے اور اس کی امید یہ ہے, ارادہ یہ کرتا ہے کہ مجھے اگلے جہان میں یہ چیز ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چونکہ یہ ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے عین مطابق کام کرتا ہے تو نزد لہو فی حرثہ. یہاں پر بڑی عجیب بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صرف نہیں فرماتے نزد فی حرثہ, ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں, نہ نزد لہو فی حرثہ. دیکھیے ایک شخص اگر اس بات کا متمنی ہو کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ مل جائے اور اس کے لیے وہ محنت کرے, مزدوری کرے اور اسے 2 لاکھ دے دیا جائے لیکن اس کے لیے نہ دیا جائے, اسے اس کی تمنا پر 2 لاکھ مل گیا لیکن وہ 2 لاکھ اس کے کام کا نہیں, اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس کے پچھلوں کا یا کسی چور ڈاکو نے لے اڑا یا کوئی دوست عزیزوں کے لیے اس سے خود فائدہ نہ اٹھا سکا تو اس بیچارے کے کس کام کا. اسے 1 لاکھ کی تمنا پر 2 نہیں 6 مل جائے تو اس کے لیے جو نہیں ہے, اس سے خود جو فائدہ نہیں اٹھا سکا تو اس کے تو کسی کام کا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے ارادے پر ہم اسے زیادہ دے دیتے ہیں, نہ اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ, یعنی آخرت کے ارادے سے جو محنت کرتا ہے ہم اس کی محنت سے زیادہ دیتے ہیں اور دیتے بھی اس کے لیے ہیں, وہ خود اس سے مستفید ہوگا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور سب سے بڑا احسان ہے. یہی نہیں کہ آپ کو آخرت میں ملے گا اور آپ کے لیے نہ ملے تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. اس لیے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ, جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے, یہاں عمل کرتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا آخرت میں بدلہ دے. ارشاد فرمایا نزد لہو فی حرثہ, ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں, اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو کوئی ایک نیکی کرے گا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرمائے. فلہ 10 امثالھا, اور یہ ضابطہ 10 کا تو کم سے کم ہے, تو زیادہ ہے نا جی. ایک کھیتی کا ارادہ کیا, ایک نیکی لے کر آیا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 دے رہے ہیں, تو یہ زیادہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہے ہیں. اور صرف 10 پر ہی نہیں,
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو آیت کریمہ میں نے پہلے پڑھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک انسان نیکی کر کے آیا 700 گنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتے۔ وہ جتنی محنت کے ساتھ آئے گا، جتنے جذبے کے ساتھ آئے گا، جتنے اخلاص کے ساتھ آئے گا، جتنی تڑپ لے کر آئے گا، جتنے اجر اور ثواب کی امید رکھ کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہاں پر بھی کوئی بات نہیں، کوئی ضابطے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ وسعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو 700 گنا سے بھی بڑھ کر امید رکھ کر آئے گا اور اس سے بھی زیادہ تمنا لے کر آئے گا، جتنا بڑا برتن لے کر آئے گا، حق تعالیٰ اس سے اس کے ظرف کے مطابق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرث، جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا مرید ہوتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کروں فوراً مجھے اس کا بدلہ مل جائے، اور آخرت میں کامیابی یا آخرت میں مدد، آخرت میں رحمت، آخرت کے اندر آسانی کا وہ ارادہ نہیں کرتا، صرف دنیا کے لیے محنت کرتا، فرمایا نؤتہ منہا، ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن کتنا؟ جتنا اس نے مانگا تھا نہیں۔ حاکم ہم ہیں، مانگنا اس کا کام ہے، اس نے مانگا، لیکن دنیا چونکہ ہم سے مانگی اس لیے منہا، اس دنیا میں سے کچھ ہم دے دیتے۔ نؤتہ منہا، یہ من علماء نے لکھا مفسرین بازیہ ہے، اس دنیا، اس کی طلب، اس کی مانگی ہوئی چیز میں سے کچھ ہم دے دیتے۔ یہ ہمارا احسان ہے، ہماری فراخی ہے، ہماری طرف سے یہ فرمایا کہ عطیہ ہے، ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں۔ آخرت کا ارادہ کرو گے تو آپ مانگو گے تھوڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا فرمائے، اور دنیا کے لیے کام کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ جتنا کام کرو گے اتنا آپ کو مل جائے گا، فرمایا نہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں سے کچھ ہم اسے دے دیتے، اور جو دے دیتے ہیں ضرور نہیں کہ اس کے لیے دیا۔ جس طرح آخرت میں ہم سے مانگا، ہم نے زیادہ دیا اور اس کے لیے دیا، لیکن دنیا کے لیے جو کوئی آتا ہے ہم اس کی طلب پوری کی پرنے پابند نہیں ہوتے کہ جتنا مانگا اتنا دے دیں، نہ، ہم کچھ دے دیتے ہیں، اور جو دے دیتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ اسی کے لیے، جس طرح وہاں پر فرمایا نزد لہو فی حرثہ، یہاں پر نہیں فرمایا نؤتہ لہو، ہم وہ اس کا مطلوبہ چیز اس کے فائدے کے لیے اسے دے دا، نؤتہ منہا، ہم اس کے مانگے ہوئے میں سے کچھ اسے دے دیتے۔ وہ ضرور نہیں جو اس سے ملا وہ اسی کے لیے ہو، بے شک وہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہو کہ یہ میرا مال ہے اور اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، اس کی اولاد، اس کی نسل فائدہ اٹھائے، اس کا کوئی دوسرا بندہ اس جہان کے اندر رہنے والا فائدہ اٹھا لے، لیکن ہم کچھ اسے دے دیتے ہیں۔ مالک الملک کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، دنیا کا ارادہ کرنے والا شخص اس حوالے سے کتنا بد نصیب اور نامراد ہے کہ جو کچھ مانگتا ہے وہ سب ملنا بھی اس کو ضرور نہیں ہے، اور جو کچھ ملا یہ بھی ضرور نہیں کہ اس کے لیے ملے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا کا ارادہ کرنے والے شخص کا آخرت کے اندر کچھ بھی حصہ نہ ہوگا۔ جو کام دنیا کے لیے کیا اور اس میں آخرت کے اندر اجر اور ثواب کی امید نہ رکھی تو آخرت میں اس کا کچھ بھی نہ بدلہ ملے، آخرت میں اس کا کچھ بدلہ نہ ملے۔ اس لیے دنیا میں انسان جو کام بھی کرے تو اس کی نیت یہ کرے کہ میرا اللہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس بات سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھ سکتا ہے کہ ہم محنت نہیں کریں گے، ہم رزق کے حصول کے لیے کوشاں نہیں ہوں گے، ہم کاروبار نہیں کریں گے، یہ ہماری مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے پیغمبروں کی سنت ہے، شریعت کا اصل ہے،
کہ اپنی ضرورتوں کے لیے محنت کرو، لیکن صرف اتنے ذہن کی بات ہے کہ میں محنت کروں گا، اس سے میں اپنی حلال کمائی اللہ کے حکم کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، میرا رب مجھے عطا کرے گا، میں اس کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اچھا پالوں گا، اپنے حقوق اور اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کروں گا تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور جب میرے پروردگار کے دربار میں میری حاضری ہو تو میری زندگی کامیاب قرار دیجیے۔ اتنی سی نیت کی بات، اتنی سی نیت کی بات ہے۔ مالک الملک کی ذات بابرکات ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم اس آیت کے مضمون سے یہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو پوری کائنات پر کنٹرول ہے، اس کے خزانے اس کے اپنے قبضے میں، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا کر دیتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں اس دنیا میں کہ جو اپنا زور اور طاقت لگا کر اپنی مرضیاں پوری کر لے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دنیا آخرت کے سارے خزانوں کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ یہ حاکمیت حاکم کی شان ہے کہ سارے خزانے سب کا کنٹرول اس کے پاس ہو۔ یہ ہے الرحمن الرحیم، جو بادشاہوں کی بڑی صفات ہے، اور مہربان اتنا ہے، بے حد مہربان ہے۔ آخرت کا جو اس کی خدمت اس کے دربار میں عاجز بن کر گیا، اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر گیا، تو اس کی طلب تھوڑی ہے، اس سے عطا بہت زیادہ گیا، اور جو اس کا نافرمان بھی بن کر آیا، دنیا کی طلب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے انعامات سے مایوسی، نا امیدی اور اس کے انعامات کی طرف بے رغبتی کی بات ہے، تو یہ نافرمان ہے، لیکن پھر بھی مہربان ہے، اس کو بھی خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں، اس کے مطابق بھی اسے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ یہ بڑے بادشاہوں کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، میں حاکم ساری کائنات کا واحد لا شریک، لازم اور ضروری تھا میری مخلوق پر کہ جو میں نے دستور اپنے پیغمبروں کے ذریعے بنا کر بھیجا، سب لوگ اس دستور کی پابندی کرتے، کیونکہ یہ حاکم کا حق ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کائنات کا واحد حاکم ہونے کا میرا حق یہ تھا کہ میرے دی ہوئی شریعت، میرا دیا ہوا قانون، میرا دیا ہوا نظام سب لوگ تسلیم کر لیتے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، لیکن کیا لوگوں نے اپنے ایسے شریک بنا رکھے ہیں کہ ان شریکوں نے ان کے لیے دین بنا رکھا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی اجازت نہیں، اور وہ ان اپنے شریکوں کا دیا ہوا دین اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس نظم کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اسے قبول کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس شکوہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مکلف انسان ہونے کی حیثیت سے، حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، ہمارے لیے مذہب اور دین کے سلسلے میں سوائے وحی الہی کے اور کوئی رستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی فرمائی قرآن مجید کی صورت میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کی سیرت کے سلسلے میں، اور پھر جو کچھ بعد میں آنے والے امور کی مختلف نوعیتیں جن کا حل قرآن اور سنت کی روشنی سے کیا گیا ہے، وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ دین کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دین نہیں جس کی اصل نہ قرآن میں موجود ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، نہ اس مسئلے کے حل کے لیے قرآن و سنت سے درست روشنی سے اسے اخذ کیا گیا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں، ام لہم شرکاء، کیا لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں، یعنی میرے اس حق میں لوگوں نے شریک بنا رکھے۔ شرکاء کا مطلب کہ اللہ کا اس حق میں مخلوق کو شریک کیا ہوا ہے۔ اب جہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے جو مولوی تھے، ان کے جو راہب تھے، ان کے جو احبار تھے، ان کو اللہ کے اس حق میں شریک کر رکھا تھا۔ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ایک چیز کو حرام فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ایک چیز کو ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ ہم اگر یہ حق مخلوق میں سے کسی کو دیں کہ کسی کے حلال کرنے سے اسے حلال سمجھ لیں، کسی کے حرام کرنے سے اسے حرام سمجھ لیں، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس شریک میں معاذ اللہ اس مخلوق کے فرد کو شریک ٹھہرایا۔ اس کی کوئی اجازت نہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہب میں اپنے مولویوں کو، رہبان اور احبار کو یہ حق دے رکھا تھا۔ ان کے جو احبار راہب لوگ،
وہ جس چیز کو کہتے کہ یہ حرام ہے، حالانکہ اس کی اصل شریعت مطہرہ کی بنیادی ماخذ میں نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی طرف سے یہ حرام کہتے، وہ لوگ تسلیم کر لیتے کہ یہ حرام ہے. تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس میں شریک بنا لیا ان مولویوں کو، راہبوں کو. جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت اتری اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے مرشدوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اپنا رب مان رکھا. تو ایک عیسائی تھے پہلے، بعد میں مسلمان ہوئی، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حاتم طائی جو مشہور تھا، وہ مذہب اس کا نصرانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گیا. اس کا بیٹا تھا عدی. انہوں نے کہا حضرت میں ایمان لایا، مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں، درویشوں اور اپنے جید علماء کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اپنا رب مان رکھا ہے، ہم رب تو نہیں مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے راہب، تمہارے اخبار جس وقت تمہارے لیے کسی چیز کو حلال کرتے، کہتے یہ پاکیزہ ہے، یہ کھاؤ اس سے برکت ہوگی، یہ تو بڑی نیاز ہے برکت والی، کھاؤ گے اس سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام بھی کر رکھا ہوتا تھا، تو تم اپنے مولویوں اور راہبوں کے کہنے سے بابرکت سمجھتے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو ایسا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کر رکھا ہے، تمہارے مولوی، تمہارے راہب اسے حلال اور بابرکت بتاتے تھے، تم مان لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کر رکھا ہے، اور تمہارے مولوی اور راہب جس وقت خود ساختہ معبودوں کی تعظیم کی غرض سے اسے تم پر حرام کرتے تھے تو تم حرام نہیں مان. فرمایا، اس نے کہا یہ تو ایسا تو ہے. تو فرمایا یہی تو رب ماننا ہے کہ کسی کا بنایا ہوا دستور تم نے تسلیم کر لیا، حالانکہ بطور مذہب، بطور دین تم نے اسے تسلیم کر لیا، اور یہ سمجھا کہ مجھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا مجھے انعام عطا کریں گے. یہ تو دین کی خاصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اس لیے یہاں شکوہ فرماتے ام لہم شرکا، کیا لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں میرے حق میں؟ جو حق کی حاکمیت ہے اس میں لوگوں نے شریک بنا رکھے، ایسے شریک شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے ان کے لیے دین بنا رکھا ہے. اب دیکھو جاہلوں نے ایسا ہی کر رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا کہ جو میرا گھر ہے بیت اللہ شریف، اس کے ارد گرد جو حرم کا علاقہ ہے، حرم، اس حرم کے کوئی درخت نہیں کاٹ سکتا، وہاں کوئی شکار نہیں کر سکتا، ضرورت مند بھی ہو تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ حرم کا گھاس کاٹے، اس کے درختوں کو کاٹے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا ایک رعب رکھا ہے، ایک تعظیم رکھی ہوئی ہے. اب یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن آپ غور سے دیکھیں کہ کتنے مزاروں کے ارد گرد، مزاروں کے احاطے میں درخت ہیں، اور مزاروں کے مجاوروں میں اس اپنے بزرگ کی تعظیم اور رعب دھاپ بٹھانے کے لیے وہی اللہ تعالیٰ والی تحریم کر رکھی ہے. توبہ جی توبہ، اس احاطے سے جو کوئی چیز اٹھائے گا اندھا ہو جائے گا. یہاں جو درخت ہے اس درخت سے بالکل ٹہنی نہیں کاٹنی، جو کاٹے گا فلانے نے کاٹی تھی، وہ آگے جاتا تھا تو اندھا ہو جاتا تھا، دوبارہ لکڑی رکھتا تھا، پیچھے پلٹتا تھا تو اس کو ایسی قصے اور کہانیاں بنائی. اور جو لوگ عقیدے کے کمزور ہوتے ہیں، شیاطین ان پر غالب آتے ہیں، یہ شیطان ہی ان سے سب کرواتے ہیں. شیطان آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہوتا کہتا ہے خود میرے ساتھ بیتا ہے بھائی، میں نے یہاں سے چیز اٹھائی، میں گھر کی طرف جاتا تھا اندھا ہو جاتا تھا، واپس مزار کی طرف پڑتا تھا کہ رکھوں گا تو مجھے نظر آ جاتا. یہ سب شیطانوں کی کارستانیاں بھی ہوتی جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ من گھڑت قصے اور کہانیاں بنا کر تحریم، خود ساختہ تحریم، یہ دین بنا رکھا، خود ساختہ تعظیمیں بنا رکھی ہیں. یہ بھی دین ہے، مذہب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کیا. جاہلوں نے، نادانوں نے اور شیطانوں نے اسے مخلوق کے لیے بنا رکھا. تو حق تعالیٰ فرماتے ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین، کیا لوگوں نے میرے حق، اس حق کی حاکمیت میں شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین بنا رکھا ہے اور اس دین کی پابندی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام قرار دیا. مشرکین مکہ اپنے بتوں کی تعظیم کے لیے جو انہوں نے بزرگ ہستیوں کے نام پر بنا رکھے تھے، حضرت حابیل کے نام پر بنا رکھا تھا،
لات منات عزا کے نام پر بنا رکھے تھے، ان کے ذام میں، ان کے خیال میں ان کے بزرگ تھے، ان کے مزاروں پر جاتے، نظریں اور نیازیں پیش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا کہ میری ذات اقدس کی رضا کے علاوہ اور میرے قرب کے حصول کے بغیر جو چیز تم بطور نظر نیاز عبادت کے پیش کرو گے وہ حرام ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے سخت حرام فرمایا۔ اب جاہلوں نے، نادانوں نے اور شرک پرستوں نے کیا کیا کہ وہی نظر نیاز مخلوق کے نام کی تقسیم کرنا شروع کر دی اور کہا کہ حلال ہے، کھاؤ گے برکت ہوگی۔ خردہ کا نام دے دیا، جو آئیں جی زیارت کے لیے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں، گھر جا کر وہ مزار کے جو ٹکڑے ہیں وہ جانوروں کو ڈالتے ہیں، جانور شفا ہو گیا، جی بالکل ٹھیک ہو گیا، تبرک بنا دیا اسے، اور کہا کہ بیماروں کے لیے شفا، ٹکڑے اٹھا، نمک اٹھا کے لے گئے، گھر میں برکت کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ شریکوں نے ان کے لیے دین بنا رکھا ہے، حق تعالیٰ نے تو اسے حرام قرار دیا کہ حرام ہے، مخلوق کے نام کی نظر و نیاز تم پیش کرتے ہو، نظر نیاز اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ کام کرتے، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ حق تم میرا ہے کہ میں جس چیز کو حلال کروں تم حلال سمجھو، میں جس چیز کو حرام بتاؤں تم اسے حرام سمجھو، میرے بتائے ہوئے نظم کے تحت زندگی بسر کرو۔ اور تم نے پھر لوگوں نے کیا کر رکھا ہے کہ شریک بنا رکھے، ان شریکوں نے ان کے لیے دستور بنا رکھے، وہ اس دستور پر خوشی خوشی عمل کرتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ تو حق حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق حاکمیت ادا نہ کرنا ہے، سخت قسم کی بے اکرامی ہے اور بے توقیری ہے۔ اگر دنیا کا حاکم اس کے حکم کو کوئی چیلنج کرے اور رٹ نہ کرے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسے حق بھی حاصل ہے کہ وہ رٹ قائم کرے، اور جو بادشاہ اپنی گورنمنٹ کی رٹ قائم کرتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی ویری گڈ بھائی حکومت، اور وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میری حکومت میں میرے حکم کو کوئی چیلنج کرے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو ساری کائنات کا حقیقی حاکم ہے اس کی غیرت یہ گوارا کر لی؟ عزت والے حاکم کی چھوٹی سی عزت اور تھوڑے سے عرصے کے لیے چنا ہوا حاکم اسے اپنی عزت اور غیرت حمیت کا مسئلہ بناتا ہے، اور وہ ہر صورت اپنی حکومت کی رٹ قائم کرنے کا حق رکھتا ہے، اور سب عقل مند تسلیم کرتے ہیں کہ اسے حق حاصل ہے، یہ حاکم جو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس حقیقی حاکم ہے، سب سے بڑی عزت والے، سب سے بڑی غیرت والے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ حق تعالیٰ ایک قانون بنائے، ایک دین بنائے، اور لوگ اس دین کو چھوڑ کر اپنی طرف سے دین بنائے یا خود ساختہ معبودوں کے رضا کے لیے اپنا قانون بنا کر اس کے تحت زندگی بسر کریں۔ تو حق تعالیٰ کی عزت کو اور غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ مالک الملک کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے اور اتنا حساس ہے، جب کوئی میری حکومت کو چیلنج کرتا ہے اور میرے نظام کو چیلنج کرتا ہے تو اگر یہ بات طے نہ میں کر چکا ہوتا اور دنیا کی اس کائنات میں یہ حکمت نہ ہوتی کہ ہر برے انسان کی برائی کا بدلہ اسے اگلے جہان میں پورا پورا ملے گا، اگر یہ طے نہ ہوتا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فوراً ہی اس دنیا میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اور ایسے ظالموں سے میں نمٹ لیتا، انہیں تباہ برباد کر کے عبرت کا نشان بنا دیتا۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ حکمت کے تحت ہم نے یہ معاملہ ان کا مؤخر کر رکھا ہے تاکہ ہم آزمائش کریں، ہم امتحان میں ڈالیں دوسرے لوگوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دیکھا دیکھی ان کی طرف چلتے ہیں یا حق پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے حق پر ڈٹ جاتے ہیں۔ مالک الملک کی ذات اقدس فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، اور اگر دو ٹوک بات نہ ہوتی جو ہم طے کر چکے ہیں اور اس دنیا کی زندگی کی حکمت اس میں پوشیدہ نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان ظالموں کے درمیان عملی طور پر ہی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بلا شبہ ایسے ظالموں کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار ہے۔ ایسے ظالموں کے لیے، الظالمین یہاں الف لام سے پچھلے ظلم کی طرف اشارہ، جو اس ظلم کا ارتکاب کرنے والے ایسے ظالم ہیں، ان کے لیے فرمایا درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، ضرور ان کو درد دینے والا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اور پچھلی آیت کریمہ میں
گو تزہید فی دنیا کا مضمون ہے اور دیگر مضمون کی طرف اشارہ ہے، لیکن الرحمن الرحیم اپنی یہ دو جو صفتیں ہیں ان کا اثر اور ان کا حق جتلایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ میں ہی اس کائنات کا واحد حاکم ہوں اور میرا یہ حق ہے جو لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور میرا یہ حق پورا کرنا چاہیے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، یہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی یہ کمال ہے، اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ کل قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ جو دنیا کے اندر اچھے عمل کر کے جائے گا اسے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور جو دنیا کے اندر برائی کر کے جائے گا، نافرمان زندگی بسر کر کے جائے گا، اگلے جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت ترین سزا دیں گے اور اس کی برائی کا اسے بدلہ دیں گے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں میرا کمال تو اس صورت میں بھی دیکھے گا جس وقت ساری کائنات میرے دربار میں حاضر ہوگی، اور تو ظالموں کو اس میدان میں دیکھے گا مشفقین، وہ ڈر رکھتے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے، کانپتے لرزتے ہوئے ہوں گے، مما کسبوا، اپنے ان کاموں کی وجہ سے جو دنیا میں انہوں نے کیے تھے۔ آج تو ظالم اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے متعلق مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ نہ، اول تو وہ قائل ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں ہونا۔ جو قائل ہے تو اس نے یہ بکھڑ بازی بنائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب جاؤں گا تو وہاں کوئی عمل، کوئی دستور، کوئی ضابطہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے جس پیارے کے نام لیوا ہوں گے ہم سیدھے سیدھے بخشے ہوئے جنت میں چلے جائیں۔ جس طرح یہودیوں نے بنا رکھا تھا، یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباء، بادشاہ اسی تے اللہ نے پتر جے ہیں، اسی تے اللہ نے بڑے پیارے ہیں، اللہ نے نبی نہیں اولاد ہیں، اسی تے بخشے بخشا ہے جنت میں۔ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں بھائی، جہنم کی آگ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہم تو پیغمبر زادے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی اولاد ہیں، بہت ہوا تو چند دن ہی عذاب سہنا پڑے گا، ہم تو بخشے بخشا ہے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سخت قسم کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا غلط کہتے ہو، تلک امانیہم، یہ خود ساختہ تم نے اپنی چیزیں سے بنائی ہوئی ہیں، میرے دربار میں ایسا کوئی معیار نہیں۔ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کیوں نہیں عذاب دوں گا؟ جو برائی کر کے آئے گا اس کی برائی نے اسے پوری طرح گھیرے ہوئے ہوگا، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ ایسی کوئی نسبت کا چکر نہیں ہوگا کہ نسبت مل گئی آزاد زندگی بسر کی، حق تعالیٰ کو کوئی قانون نہیں، اس کی پابندی نہیں، اس کے پیغمبروں کا بنایا ہوا نظم، اس کے مطابق کوئی پابندی نہیں اور جنت میں چلا جائیں گے۔ فرمایا ایسا کوئی نہیں، بلا کے لفظ سے تردید ہے، کیوں نہیں؟ وہ کہتے تھے نا عذاب نہیں ہوگا، نہیں چھوئے گا، فرمایا بلا کیوں نہیں ہوگی؟ جو غلط کام کر کے آئے گا اسے آگ چھوئے گی نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر اس نے جلنا ہے۔ ہاں، جو کوئی نیک کام کر کے آئے گا، آمنو، ایمان لائے گا، میرے حق کو تسلیم کرے گا، میری شان کو مانے گا، وعامل الصالحات، اور وہ اپنے وسعت کے مطابق نیک کام کر کے آئے گا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں آج تو یہ حق میرا تسلیم نہیں کرتے، میری شان نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا تو اگلے جو جہان کا میری حکومت کا دستور ہوگا جس کے تحت میں معیار ہوگا جو بدلہ دینے کا، اس معیار کو تسلیم نہیں کرتے تو فرمایا تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ایسے ظالموں کو میری جب دربار میں کھڑے ہوں گے تو مشفقین مما کسبوا، اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے وہ ڈر رکھتے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کے اعمال کا اور ان کی کمائی کا وبال ان پر ضرور واقع ہونے والا ہوگا، واقع ہونے والا ہوگا، اس سے بچ نہیں سکیں گے اور وہ ڈر رہے ہوں گے۔ یہ تو ہے برے لوگوں کا بدلہ، اور اچھے لوگوں کا فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والی میری صفات کو تسلیم کیا، یہ مانا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، سب ضرورتیں پوری کرنے والا، اس دنیا کا واحد حقیقی حاکم اور قیامت والے دن کا حقیقی مالک اور اصل مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ان صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، ایمان لایا وعامل الصالحات، اور نیک کام کرتا رہا۔
نیک کام کرتا رہا، ہم نے جو نظم بنا کر بھیجا، جو قانون بنا کر بھیجا، اس کے تحت اس نے زندگی بسر کی۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کو ہم اس صورت میں بدلہ عطا کریں۔ مالک یوم الدین جو ہے، بدلے کے دن کے مالک ہیں، ہم انہیں اس صورت میں بدلہ عطا کریں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی چاہت کا احترام کیا۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے حرام ہے، میں اسے حرام سمجھوں گا، اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ میرے رب نے یہ چاہا کہ یہ میرے لیے حلال ہے اور بابرکت ہے، میں اسے بابرکت سمجھوں گا، میں اس حلال پر اکتفا کروں گا اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو رب کی چاہا ہے تو فرمایا آخرت میں انہیں اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں وہ سب کچھ انہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے وہ سب سے بڑا عطیہ، یہی ہے وہ سب سے بڑا فضل، بڑی عنایت پروردگار کی طرف سے۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہی وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ میرے محبوب پیغمبر، آپ یہ حقائق میری مخلوق تک پہنچا رہے ہیں اور ان لوگوں کو بتا دو، اتنے نفع کی چیز، اتنی کامیاب ترین اور حقیقی چیز جو سبق اور درس تم تک پہنچا رہے ہیں، اس تبلیغ پر میں تم سے کسی اجر اور مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ کتنے بڑے پتے کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی صفات کا تعارف، پھر نفع نقصان کی بات۔ یہ کام کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ کام کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ کتنی پتے کی بات ہے اور حقیقی بات تمہیں بتائی جا رہی، لیکن ارشاد فرمایا میرے محبوب پیغمبر بتا دو میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں میں اپنی قرابت کے متعلق تم سے محبت کی درخواست ضرور کرتا ہوں۔ اس پر میں انشاءاللہ عزیز ایک مستقل درس دیں گے کہ یہ قربا سے کیا مراد ہے اور قربا میں مودت کا کیا سوال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پر بہت غلط بنیادیں بھی لوگوں نے بنا رکھی ہیں، تو اس سلسلے میں اس آیت کریمہ پر انشاءاللہ عزیز تفصیلی درس اگلا درس ہوگا اگر زندگی رہی تو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ارشاد فرمایا اور جو کوئی نیکی کماتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس کی کمائی میں حسن اور خوبی بڑھا دیتے ہیں، ہم اس کی کمائی کی خوبی، اس کا معیار ہم بڑھا دیتے ہیں، اسے بہت اچھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا ہے۔ جو کوئی نیکی کر کے جاتا ہے اور اس کا اخلاص ہے، اس کی نیکی میں کچھ کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ اسے چشم پوشی کرتے ہوئے قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی وسعت کے مطابق اپنے اخلاص کے ساتھ یہ چیز پیش کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دربار کا جو عزت ہے، جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی شان کے مناسب ہم میں سے کوئی کون سا عمل پیش کر سکتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے نا، بادشاہ کے دربار کا ایک معیار ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ اس بادشاہ کے دربار میں اگر کوئی شخص عام استعمال کی جوتیوں کا تحفہ اور ہدیہ لے کر جائے تو بادشاہ اسے قبول کرے گا؟ توہین سمجھے گا، یہ توہین ہے میرے دربار کی، آپ یہ چیز لے کر آئے۔ اب یہاں پر بادشاہ نے اپنے معیار کو دیکھا ہے، اپنی عزت کو دیکھا ہے، اس بندے کی گنجائش اور اس کی وسعت کی طرف نہیں دیکھا، لیکن یہ دنیا کی جھوٹی عزتوں کا معیار ہے۔ جو سچا حقیقی بادشاہ ہے اس کے دربار میں یہ معیار نہیں، اور اگر وہ اس بات کو معیار بناتا تو شاید کائنات میں کوئی بھی اس کے دربار کے مناسب اس کے پاس کچھ عطیہ پیش ہی نہ کر سکتا۔
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से बढ़कर कामिल हस्ती इस कायनात में कौन आ सकती है। वो भी उसके दरबार में झुकते हैं तो यही अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिका। मेरे पाक परवरदिगार, तेरे दरबार के मुनासिब जो कलिमात हम्द व सना है वो मैं उस मुनासबत से पेश नहीं कर सकता। तू इतना ही पाक है, तू इतनी कुदरत वाला, इतनी शान वाला है, जिस तरह खुद तू अपनी सिफत आप बयान करता है। और किसी के पास ऐसी जबान कहाँ से आई, ऐसा अमल कहाँ से आया। अल्लाह तबारक व तआला ये देखते हैं मेरे दरबार में लाने वाला अपनी वुसअत के मुताबिक क्या लाया है। तो मालिकुल मुल्क फरमाते हैं शकूर है अल्लाह ताला, कदरदान है, जो अपनी वुसअत के मुताबिक इखलास के साथ अल्लाह के दरबार में पेश करता है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेते, इज्जत के साथ कबूल फरमा लेते। हाँ, इतनी गैरत उसने अपनी जगह पर रखी हुई है कि जो उसके दरबार में अमल पेश करो वो खालिस उसकी रजा के लिए, ऐसा ना हो कि उसमें शिर्क का शायबा हो। मालिकुल मुल्क की ज़ात अक़दस ने मुशरिकीन मक्का की कबाहत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्स वल अनआम नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाह व हाज़ा लिशुरकाइना फमा कान लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह वमा कान लिल्लाहि फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम साअ मा यहकुमून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने अपनी खेतियों में से जो पैदावार मिलती है और जानवरों में से जो पैदावार होती है, जानवर के बच्चे आगे बढ़ते हैं, रेवड़ बढ़ता है, फरमाया उस खेती में से और अपने रेवड़ों में से हिस्से मुकर्रर किए हैं। कहते हैं ये अल्लाह का हिस्सा है, ये फलां बुजुर्ग का हिस्सा है कि उसकी करम नवाजी से बरकत हुई है, ये उसकी अताएं हैं। अल्लाह के नाम का हिस्सा भी निकाला, खेती हुई तो ये हिस्सा अल्लाह ताला के नाम का, और ये बोल है फलाने मुर्शिद साहब का, उनकी करम नवाजी हुई, नजर करम हुई तो ये मुझे मिला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का का ये वतीरा था, उन्होंने अल्लाह के नाम का हिस्सा भी रखा, मेरे शरीकों के नाम का भी हिस्सा। मालिकुल मुल्क की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि ऐसे हिस्से को कबूल करे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फमा कान लिल्लाहि फहुव यसिलु इला शुरकाइहिम, जो वो अल्लाह के लिए हिस्सा मुकर्रर करते थे अल्लाह ताला उसे नहीं कबूल करता, वो भी उनके शरीकों का ही है, अल्लाह ताला उसे कबूल। वमा कान लिशुरकाइहिम, और जो उनके शरीकों का था उन्होंने अल्लाह ताला को दिया ही नहीं, तो वो तो अल्लाह ताला को पहुंचा ही नहीं। और जो उन्होंने इस इरादे से अल्लाह ताला के नाम का रखा वो अल्लाह ताला उसे कबूल ही नहीं करते। एक माना। दूसरा माना उलमा ने किया कि वो शरीकों का डर इतना रखते थे कि जो उनका हिस्सा होता था वो तो अल्लाह ताला के हिस्से की तरफ भी नहीं मिलने देते, कहते ना ना इधर पूरा दो, इसमें से कमी ना हो, वगरना पकड़ हो जाएगी और सत्यानाश और बर्बादी हो जाएगी। और जो अल्लाह ताला का हिस्सा रखते थे, शुरू में तो अल्लाह ताला का हिस्सा रखा, बाद में शैतान ने कहा अल्लाह ताला को केड़ी जरूरत है बादशाह, उसे मिला दिया और खा पी गए, इधर उधर कर दिया। फरमाया उसकी इतनी ताजीम नहीं करते और अल्लाह ताला के हिस्से का इतना डर नहीं रखते थे जितना डर उन्हें अपने शरीकों के हिस्से का होता था। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाते, साअ मा यहकुमून, तकसीम से लेकर हिस्सों के साथ तुम्हारा जो बर्ताव है उस तक जो काम भी करते हो बहुत ही बुरा है। ये तकसीम करना कि ये अल्लाह का हिस्सा, ये शरीकों का हिस्सा, फरमाया हिस्सा सारी कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तुम्हें जो माल दिया वो अल्लाह ताला ने दिया, ये जो तुमने हिस्से किए यहां से लेकर जो उन हिस्सों के साथ आगे मुआमला करते हो, अल्लाह के हिस्से के साथ और सा मुआमला, शरीकों के हिस्से के साथ नाज़िक मुआमला, फरमाया ये सारा का सारा साआ बहुत बुरा है वो यहकुमून, जो वो ये फैसला करते हैं। अल्लाह ताला को ये बात गवारा नहीं। हाँ, शिर्क ना हो, खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो तो अल्लाह ताला बड़े कदर वाले हैं, उसे तस्लीम करते हैं, उसे कबूल फरमाते हैं और उस पर इंसान को आखिरत के अंदर अच्छा बदला अता फरमाते हैं। मालिकुल मुल्क की ज़ात अक़दस फरमाते हैं, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही, अल्लाह तबारक व तआला बारीक बीन है अपने बंदों के मुताल्लिक, यर्ज़ुक़ु मन यशा, रिज़्क़ अता फरमाता है जिसको चाहता है, व हुवल कवियुल अज़ीज़, वही है जोर वाला गालिब आने वाला। मन काना युरीदु हर्सल आखिरते, जो कोई आखिरत की खेती का इरादा करता है, नज़िद लहू फी हर्सिही, हम उसके लिए उसकी खेती में इजाफा कर देते
کا نُؤْتِهِ مِنْهَا ہم اس میں سے کچھ اسے دے دیتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ ام لہم شرکاء کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں شرعوا لہم جنہوں نے ان کے لیے بنا رکھا ہے من الدین ایسا دین ما لم یأذن بہ اللہ جس کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دی ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم اور اگر دو ٹوک بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان اس ناانصافی پر فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے ظالم لہم عذاب علیم ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے تَرَى الظَّالِمِينَ اے سننے والے تو خود دیکھے گا ایسے ظالموں کو مشفقین مما کسبوا وہ اپنے کرتوتوں پر ڈرنے والے ہوں گے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ اور ان کے اعمال کا وبال ان پر ضرور پڑنے والا ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا اور تو دیکھے گا ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھے کام کیے فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ باغوں میں جنت کے باغوں میں ہوں گے لہم ما یشاءون عند ربہم ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے دربار میں ذالک هو الفضل الکبیر یہی ہے وہ سب سے بڑا فضل سب سے بڑا عطیہ ذالک الذی یہی وہ چیز ہے یبشر اللہ عبادہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور نیک کام کیے قل میرے محبوب پیغمبر بتا دو لوگوں کو لا اسألکم علیہ اجرا میں اس تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى صرف محبت اپنے قرب کی ومن یقترف اور جو کوئی کماتا ہے حسنتا اچھائی نزد لہ فیہا حسنا ہم بڑھا دیتے ہیں اس کے لیے اس کی نیکی میں خوبی کو ان اللہ غفور شکور بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا قدر کرنے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے